وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا شفيع المذنبين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. آمنت باللہ صدق اللہ العظیم. دوستو، سورۃ الصف کی آیت نمبر 4 کی تلاوت کی ہے. دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنائے. میں نے کل اس بات کا ذکر کیا تھا، یہ جو اللہ پاک نے جہاد کے اندر صف بندی کا ذکر فرمایا کہ جو ایماندار مجاہدین جہاد کے اندر شریک ہوتے ہیں، پھر وہ صفیں بنا کے، صف کا معنی کہ پرہ دے کے درمیان میں کوئی شگاف نہ ہو، فاصلہ نہ ہو، دشمن کے مقابلے میں کھڑے ہوتے ہیں، ان کے قدم جمع ہوتے ہیں. تو فرمایا وہ اس طرح کی وہ دیوار ہیں جس طرح سیسا پلائی دیوار ہوتی ہے. فرمایا بنیان مرصوص. تو ان مجاہدین کے ساتھ، ان بندوں کے ساتھ پھر اللہ محبت فرماتا ہے. اس آیت کے اندر ہے ان اللہ، بے شک. اچھا، یہاں انا شرط کے لیے آتا ہے، شک کے لیے آتا ہے، تو یہاں اللہ پاک نے اس چیز کو مٹایا ہے. فرمایا لوگوں یہ پکی بات ہے کہ میں تمہارا رب ہو کے یحب الذین، میں محبت کرتا ہوں کن سے؟ یقاتلون فی سبیلہ، جو لڑتے ہیں میرے راستے میں، فی سبیل اللہ، اللہ کو راضی کرنے کے لیے. تو وہ نکلے، اللہ کی محبتیں پھر ان کا استقبال کرتی ہیں، پھر کامیابیاں اللہ پاک ان کا مقدر بنا دیتا ہے. تو جن کے ساتھ اللہ محبت کر رہا ہے تو میرے بھائیوں انہیں کیا پھر ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے؟ نہیں، کامیابی ان کے قدم چومتی ہے. تو فرمایا صفن، فرمایا صف بنا کر، کأنہم، گویا وہ اس طرح ہے، بنیان مرصوص. فرمایا جس طرح کہ ایک دیوار ہے اور اس دیوار کے اندر کوئی خلا نہیں، کوئی فاصلہ نہیں، کوئی شگاف نہیں، وہ اس طرح کی بنیاد بن کے دشمن کے سامنے کھڑے ہو گئے تو اللہ انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے. تو میرے بھائیوں، میں نے کل ذکر اس بات کا کیا، ہم 5 وقت کی نماز پڑھنے کے لیے آتے ہیں اللہ کے گھر میں. صف کی بڑی تاکید حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی کہ تمہاری صفوں کے درمیان کوئی فاصلہ نہ ہو. فرمایا یہ جماعت ہے. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اللہ کا ہاتھ جماعت کے اوپر ہوتا ہے. یہ جو ہم اکیلے نماز پڑھیں تو ایک نماز کا ثواب ہے، اگر وہی نماز آپ نے جماعت کے ساتھ پڑھی ہے تو پھر ایک نماز کا ثواب نہیں، 25 اور 27 نمازوں کا اللہ ثواب دے رہا ہے. کس وجہ سے؟ کہ ہم اکٹھے ہو گئے. اکٹھ کے اندر برکت ہے اور اللہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے میری رضا کے لیے اکٹھے کھڑے ہیں. تو حضور علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا پھر اللہ کا جو ہاتھ جماعت کے اوپر ہے، آپ نے ایک مثال دی. فرمایا جو بھیڑ بکریوں کا ریوڑ ہوتا ہے، فرمایا اس سے جو اپنے ریوڑ سے پیچھے رہ جائے، فرمایا وہ بھیڑیا کا شکار بن جاتی ہے. تو اسی طرح جو ان کے ساتھ رہے تو پھر بھیڑیا شکار نہیں کر سکتا. تو میرے بھائیوں، جو جماعت کا اہتمام کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں نماز تو ہم گھر میں بھی پڑھ لیتے ہیں، یہ اپنی مرضی ہے،
لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے تو جماعت کی تاکید فرمائی۔ اور ایک بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، دو نمازیں منافقین کے اوپر بہت بھاری ہیں۔ صحابہ پوچھنے لگے یا رسول اللہ وہ کون سی؟ فرمایا ایک صبح کی نماز اور ایک عشاء کی نماز، یہ منافقین کے اوپر بھاری ہیں، یہ جماعت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو فرمایا مسلمان سیدنا صدیق اکبر کی تو تکبیر اولیٰ بھی قضا نہیں ہوتی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں جو پہلا امام عطا کیا ہے، پہلا خلیفہ عطا کیا ہے، پہلا خطیب حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس امت کو دیا، تو ان کی تو تکبیر اولیٰ بھی قضا نہ ہوئی، تو میرے بھائیو ہم کہاں کھڑے ہیں؟ میں آتا ہوں اس تفصیل کے ساتھ کہ ہمیں صف بندی کرنی چاہیے اور اہتمام کرنا چاہیے کہ ہم اپنی نمازوں کو خراب نہیں کرنا چاہیے، اور جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائے اور ان کا ذکر کرتے ہیں، بخاری اور دیگر کتب سیاہ کے اندر ہے۔ حضرت نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ آپ راوی ہیں، آپ فرماتی ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام صفیں تیر کی طرح سیدھی کرتے۔ تیر کس طرح ہوتا ہے؟ کبھی تیر آپ نے دیکھا ہے؟ لکڑی کو آپ نے دیکھا ہے جو جس طرح تیر سیدھا ہوتا ہے؟ فرمایا تمہاری جماعت، تمہاری صف اس طرح سیدھی ہونی چاہیے۔ فرمایا پھر اس کے بعد ایک روز حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے تو ایک آدمی کا سینہ اس صف سے آگے نکلا ہوا تھا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ نے فرمایا ارشاد کہ اللہ اپنے بندوں کے صفوں کو برابر فرمایا دیکھنا چاہتا ہے، جو آدمی اپنی صفوں کو برابر نہیں کرتا فرمایا اللہ ان کے درمیان اختلافات کو ڈال دے گا، پھر ہمارے اختلاف چلتے نکل جائیں گے۔ تو فرمایا یہ جو پہلا فائدہ ہے کہ اپنی صف کو سیدھا کرنا، درمیان میں کوئی فاصلہ نہ ہو، شگاف نہ ہو، تو فرمایا اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تمہارے دلوں کے اندر اللہ محبت کو ڈال دے گا۔ اگر درمیان میں شگاف ہوگا، فاصلہ ہوگا، یا آگے آپ نکل کے کھڑے ہوں گے، یہ علماء نے لکھا ہے جو ہم نماز پڑھتے ہیں کرسیوں کے اوپر بیٹھ کے، یہ ہمیشہ آگے کھڑے ہوتے ہیں۔ بہترین اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ اسی صف کے اندر کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے بیٹھ کے پڑھ لیں، اسی جگہ بیٹھ کے پڑھ لیں، اجازت ہے۔ لیکن جس وقت آپ صف کے اندر کھڑے ہوتے ہیں تو وہ آدمی آگے ہوتا ہے، صف پیچھے ہوتی ہے، تو ہم کس کے لیے آئے؟ اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو آگے صف سے نکلے گا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ سینہ کیا ہے؟ ایک سینہ صرف اس نے آگے نکالا ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اس سینے کو برابر کیا۔ فرمایا اگر تم اس طرح کھڑے ہوگے تو فرمایا تمہارے اندر اللہ اختلافات کو ڈال دے گا۔ اور دوسری بات صحیح مسلم، ابو داؤد، نسائی، ابن ماجہ کے اندر یہ ارشاد ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے فرمایا کہ تم اس طرح صفیں کیوں نہیں باندھتے جس طرح فرشتے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اپنی صفیں کو تیار کرتے ہیں، رب ذوالجلال کی بارگاہ میں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عرض کیا یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا وہ اس طرح کہ اپنے کاندھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ملاتی ہیں اور پہلی صف کو پورا کرتے ہیں، جو پہلی صف ہے اس کو پورا کرتے ہیں۔ ہم آواز دیتے ہیں بھائی آ جائیں یار یہ صف ملا لیں، آ جائیں یہ صف کو پورا کر لیں، آ جائیں بھائی یار یہاں جگہ ہے۔ تو نہیں، ہمیں یہ کہنے کی ضرورت بھی نہ ہو، آدمی دیکھے کہ کس جگہ پہلی صف کے اندر جگہ آئے اور اس کو پر کرنے کے لیے آگے نکل کے آئے، تو اس کا میں ذکر کرتا ہوں کہ اس قدم کی اللہ کی بارگاہ میں کتنی برکت ہے۔ تو حضور علی یہ جو صفیں بناتی ہیں یہ اللہ کے فرشتوں کا طریقہ ہے، فرمایا پہلی صف کو پر کرنا، اس کے بعد دوسری صف کو۔ تو اس کے بعد حضور علیہ الصلوۃ والسلام آگے امام احمد اور طبرانی نے حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ اور فرشتے پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ اللہ اور فرشتے کس صف پر؟ پہلی صف پر درود بھیجتے ہیں۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دوسری صف پر؟ تو فرمایا پہلی صف پر۔
پھر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ دوسری صف پر بھی اللہ اور اس کے فرشتے درود بھیجتے ہیں؟ فرمایا پہلی صف پر۔ تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر تمہیں پہلی صف کا ثواب معلوم ہو جائے اور تکبیر یا اذان کے بارے میں تمہیں علم ہو جائے تو پھر تم لڑ کے پہلی صف کو حاصل کرو گے اذان پڑھنے کے لیے، تکبیر پڑھنے کے لیے۔ تو میرے بھائیو ہم نے ان کو معمولی سمجھا ہے، تو یہ ارشادات کس کے ہیں؟ اس نبی کے ہیں جس نبی کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ تو فرمایا پہلی صف کے اوپر اللہ جو پہلی صف پہ آ گیا، فرمایا اللہ اس کے اوپر اور اللہ کے فرشتے اس کے اوپر درود پڑھ رہے ہیں۔ درود کا مطلب کیا ہے؟ اللہ اپنی رحمت ان کے اوپر بھیج رہا ہے اور رحمت ان کا استقبال کر رہی ہے۔ تو میرے بھائیوں ان مونڈھوں کو ملا کے اور پاؤں کو جو ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ قریب کر کے پھر کھڑے ہوں، آپ کا یہ رخ کعبے کی طرف ہو اور آپ کے ہاتھ کی یہ انگوٹھا اور یہ انگلی اس طرح پکڑے ہوئے ہوں اور نگاہیں آپ کی جھکی ہوئی ہوں، اور میں کہاں کھڑا ہوں؟ اس رب ذوالجلال کی بارگاہ میں کھڑا ہوں۔ یہ عام حاضری نہیں۔ اسی لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میرے صحابہ اے ایمان والو میری معراج کیا تھی؟ میں اپنے رب کی بارگاہ میں پہنچا، اور تمہیں میں معراج دیتا ہوں، بلندی دیتا ہوں۔ یہ معراج کیا ہے؟ رب کو دیکھنا ہے، رب کا دیدار ہے۔ اگر دل چاہتا ہے کہ میں اپنے رب کا دیدار کروں، فرمایا نماز میں آ جاؤ۔ تو فرمایا پھر رب کی بارگاہ میں تم کھڑے ہو تو نہ اب اپنی نظروں کو اٹھا سکتے ہو اور نہ ادھر ادھر دیکھ سکتے ہو، اور نہ جو پہلی جو چیزیں حلال تھیں اس سے پہلے آپ کھا سکتے تھے، پی سکتے تھے۔ نماز کے اندر اللہ اکبر سب کے لیے آپ کے لیے وہ حرام ہو گیا۔ نہ جو چیزیں حلال تھیں نہ ان کو استعمال کر سکتی ہیں، نہ اپنی نگاہوں کو اپنی مرضی سے اٹھا سکتے ہیں۔ کاش کہ ہمیں یہ نماز ہمارے ذہن میں آ جائے، نماز نے درس کیا دیا ہے، نماز نے ہماری تربیت کیا کی ہے، نماز نے ہمیں کس چیز کی مشق کرنے کا حکم دیا ہے۔ جس طرح نماز کی حالت کے اندر اپنی نظروں کو نہیں اٹھا سکتے، اپنی مرضی سے بات نہیں کر سکتے۔ کیا کوئی نماز کے اندر آ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، کوئی آدمی باہر سے آئے السلام علیکم، اس کا جواب دے سکتے ہیں؟ سلام کا جواب تک نہیں دے سکتے۔ تو پھر جس کی ساری زندگی حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور احکام الہی کے مطابق گزر جائے تو میرے بھائیو اس کا مقام مرتبہ کیا ہوگا؟ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی صف پر اللہ اور اللہ کے فرشتے اپنی رحمت بھیجتے ہیں، درود بھیجتے ہیں۔ فرمایا صفوں کو برابر کرو اور مونڈھوں کو ایک دوسرے کے ساتھ، اور اپنے بازوں کو نرم کر دو اپنے بھائیوں کے ساتھ۔ اس طرح آ کر کے نہ کرو کہ دوسرا اس طرح تکلیف کے اندر نہیں، فرمایا اس طرح اپنے ہاتھوں کو باندھ لو تاکہ ساتھ کھڑے ہونے والا آدمی اسے تکلیف نہ ہو، اور شگاف کو پر کر لو۔ فرمایا شیطان بھیڑیا کے بچے کی طرح تمہارے درمیان صفوں کے اندر داخل ہو جاتا ہے، تم نہیں دیکھ سکتے کہ یہاں کی کیا وجہ ہے۔ تو فرمایا شیطان آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ تو میرے بھائیو اس شیطان کو جگہ نہیں دینی، اپنی صفوں کو اچھی طرح پر کرنا ہے۔ آگے حضور علیہ الصلوۃ ابو داؤد، ترمذی، نسائی اور مسلم کے اندر سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ فرماتے ہیں کہ مردوں کی صف جو پہلی صف سب سے افضل ہے مردوں کی، فرمایا عورتوں کی سب سے آخری صف ان کے لیے بہتر ہے۔ اور جو ہم جنازے پڑھتے ہیں، جنازے کے بارے میں بھی ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اور جنازے کی جو آخری صف ہوگی اس کا ثواب زیادہ ہوگا۔ اور نماز کے اندر پہلی صف کی تاکید فرمائی، جنازے کی آخری صف، اور عورتوں کی پہلی صف نہیں بلکہ آخری صف ان کے لیے بہتر ہے۔ اور پھر کیوں آگے مرد کھڑے ہیں اور پیچھے عورتیں، جو ترتیب ہوتی ہے، تو اس لیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پہلی صف اللہ پاک نے مردوں کو یہ عطا کی ہے۔ اور دوسری بات حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ ارشاد فرماتے ہیں ہم اکثر دائیں اور بائیں ہم دیکھتے ہیں یار اس سائڈ پہ ثواب زیادہ ہے اور اس سائڈ پہ ثواب کم ہے، تو حضور علیہ الصلوۃ عام طور پہ اس سائڈ پہ لوگ کم آتے ہیں، کھبی سائڈ پہ اور بائیں سائڈ پہ۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا کے بیٹے اور یہ راوی ہیں اور کہتے ہیں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس سائڈ پہ جگہ ہے اور نمازی نہیں آیا اور جو اس سائڈ کو پر کرنے کے لیے اب آیا ہے،
فرمایا اللہ اسے دگنا ثواب دیتا ہے۔ کتنا ثواب دیتا ہے؟ دگنا ثواب۔ ارشاد فرمایا جو مسجد کی بائیں جانب کو اسی لیے آباد کرے کہ ادھر لوگ کم ہیں، اس کے لیے دگنا ثواب ہے۔ مثال کے طور کہ آپ ایک نماز پڑھنے کے لیے آئے، اللہ آپ کو 2 نمازوں کا ثواب دے رہا ہے۔ اللہ نے تو ہمارے لیے رحمتوں کے دروازے کھول رکھے ہیں، یہ ہماری ہی دوستوں کوتاہی ہے، سستی ہے، ہم اس کی طرف دھیان نہیں دیتے۔ اور دوسری بات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی حضرت برا بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ جو قدم آگے اٹھا اس صف کو پورا کیا، فرمایا اس قدم سے بڑھ کے کسی کا قدم نہیں، اس قدم سے بڑھ کے، چاہے آپ ایک اس صف میں کھڑے ہیں پہلی صف کے اندر، کہ درمیان میں فاصلہ ہے تو اپنے پاؤں کو ہٹا کے قریب کر لیں، جو وہ بھی قدم ہے۔ اور ایک آدمی پیچھے سے آیا، آگے دیکھا یار جگہ خالی ہے تو وہ قدم اٹھا کے اس صف کو پر کرنے کے لیے آیا، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتی ہیں اس قدم جیسا کوئی دوسرے کا قدم نہیں ہو سکتا، اتنا ثواب اللہ کسی کو نہیں دیتا جتنا ثواب اللہ نے اس شخص کو دیا ہے جس نے صف کو مکمل کیا ہے۔ تو میرے بھائیوں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں صف بندی کی تلقین فرمائی اور فرمایا کہ جو صف کو مکمل کرتا ہے اس کی نماز مکمل ہوتی ہے، اس کی تکمیل اسی میں ہے۔ اور اسی طرح جو جنگ کے اندر اپنی صفوں کو مکمل کرتا ہے، فرمایا اس کی جہاد کے اندر کامیابی ہے، جہاد کی تکمیل اسی میں ہے۔ تو اسی لیے اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ ان کے ساتھ پھر محبت فرماتا ہے، ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کانہم بنیان مرصوص۔ تو میرے بھائیو، اللہ محبت فرما رہا ہے، اس نمازیوں سے بھی اللہ محبت فرما رہا ہے، اور جو جہاد کے اندر کھڑے ہیں اور اپنی صف کو بنا کے کھڑے ہیں تو فرمایا اللہ ان کے ساتھ بھی محبت فرماتا ہے۔ تو میرے بھائیو، ہم روزانہ آتی ہیں 5 وقت نماز ادا کرنے کے لیے، تو ہمیں اس بات کا خیال رکھنا چاہیے کہ ہمیں اپنی صفوں کو مکمل کرنا ہے۔ اگر درمیان میں ایک صف پہلی مکمل ہے، دوسری صف مکمل نہیں ہے، تیسری صف مکمل نہیں، تو جو پیچھے لوگ آئیں گے نماز پڑھیں گے ان کو وہ جماعت کا ثواب نہیں ملے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔